अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वातुन हसना। तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही बेहतरीन नमूना है। दुनिया और आखिरत में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो अपने आप को सुरखरू पा सके जब वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने पेश हो। ऐसा करना उसी सूरत में मुमकिन है जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी, हमें भी उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए और उन पहलुओं पर और उन तरीकों पर अमल करना चाहिए जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बात नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी उस तरह से एक अमली जामा पहना के दिखाया जिस तरह से अल्लाह ताला हम सबको देखना चाहता है और हमने उसी तरह से बनना है। वही मेरी और आपकी कामयाबी होगी और इसी कामयाबी को, इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसको हमने पहली एपिसोड में फॉरगिवनेस के बारे में सीखा कि फॉरगिवनेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमने उसको देखा कि उन्होंने किस तरह से हर एक को माफ किया और हमें भी हर एक को माफ करके अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन को हासिल करना है और अल्लाह ताला से भी माफी की उम्मीद रखनी है। खूब से खूब तक की तलाश, बेहतर से बेहतर की तलाश, इसमें हमने रहना, अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करते चले जाना। ये नहीं कि हम माजी में गलत थे तो आज भी सही हो सकते। हर सुबह एक नया सवेरा है और हर उस नए सवेरे में आप अपने आप को आगे की तरफ देख सकते हैं और आगे की तरफ जा सकते हैं। इस सफर में चलने के लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलुओं पर गौर कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी सादगी से, कैसे अपनी सिंपलिसिटी से पूरी जिंदगी गुजारी, जो दोनों कायनात जिनके लिए बनाई गई, जिनके कदमों में सारे दुनिया के खजाने आ सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सादा जिंदगी गुजार के हमें एक ऐसा दर्स दिया जो कि ता क़यामत जारी रहेगा उनका दर्स। इसी पैगाम को हम आगे लेके चलते हैं और आज हम उनकी जिंदगी में सादगी से मिसालें देखते हैं ताकि हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जिसमें हम बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़े घर, बड़े से बड़े आलीशान चीजों की तरफ भाग दौड़ से निकल के अपनी जिंदगी को सिंपल कर सकें, सिंपल चीजों में खुशी ढूंढ सकें, सिंपल रस्तों पे चल के अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने को अपनी कामयाबी समझे और अल्लाह ताला की रजा जब हमें मिल जाएगी वही हमारी कामयाबी होगी। तो इसको चलने के लिए, इसको पाने के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते चले जाना है और अगर हम उससे थोड़ा दूर हैं और अब हम बल्कि काफी दूर हैं तो हमने उसके मुताबिक होने की कोशिश करनी है और अल्लाह ताला से हर पल इस बात की दुआ करनी है कि मैं आज इस बात का इरादा करता हूँ कि अपनी जिंदगी में एक इस तरह से बदलाव लाऊंगा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की एग्जाम्पल मेरे जहन में बैठी होगी और मैं ये देखूंगा कि वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे, ताकि मैं इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की भागदौड़ में ना हूँ। मेरी तो कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। ये जिंदगी तो एक पानी के कतरे के बराबर है और आखिरत की जिंदगी एक समंदर खत्म होने वाला समंदर और सिलसिला है। तो मैं इस कतरे को क्यों ना ऐसे बना दूं कि मेरा समंदर मुझे मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सादगी की उम्दा मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन इंतहाई सादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम काज खुद कर लेते और किसी काम करने में आर महसूस ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों पे पेवन लगा लेते, जूतों की मुरम्मत कर लेते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ू लगा लेते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों का दूध धो लेते। ग़ज़वा खंदक के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम मजदूरों की तरह खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में जहाँ जगह मिलती वहाँ बैठ जाते, किसी इम्तियाजी जगह हासिल करने की कोशिश ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के बादशाह होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीरों, मस्कीनों, यतीमों, गरीबों उनके साथ बैठ कर खाना पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ के खाना पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने में नुक्स ना निकालते, जो उनको खाने को मिलता, चाहे वो चंद खजूरें हों,
چاہے وہ دودھ کے چند گھونٹ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو جب سے پیدا ہوا ہے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے، اور مجھے آپ کے رب نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بادشاہ یا نبی بننا پسند کریں گے یا بندہ یا رسول بننا پسند کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اور رسول ہونا پسند فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک تہبند دیکھتے ہیں، اور ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، ایک تکیہ ہے، اور ایک جانور کی کھال ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رونے کی وجہ دریافت کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر باندھ کے نشان پڑ گئے ہیں، اور دوسری طرف کیسر و کسرا کے بادشاہ باغ و بہار کے مزے لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کے سما کی یہ کیفیت ہو۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اے ابن خطاب، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا لیں اور ہم آخرت لیں؟ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا ہے، نبوت کے روگ کی وجہ سے اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت پکا کر کھایا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو بعض اوقات ننگے پاؤں ہی اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتا لے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس اپنی جوتی لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسمہ میرا ٹوٹا ہے اور ٹھیک تم کرو گے، یہ بات فوقیت ظاہر کرتی ہے، اور میں دوسروں پر اس طرح اپنی فوقیت پسند نہیں فرماتا۔ چند صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سایہ کرتے ہیں کپڑے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سایہ نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے کپڑا لے کے رکھ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم جیسا ہی آدمی ہوں، میں اپنے لیے امتیازی سلوک پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس طرح کی لا تعداد مثالوں سے قدم قدم پر ہمیں ملتی چلی آتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر بیٹھ کے لوگوں سے بات کیا کریں، تاکہ لوگوں کا غبار آپ تک نہ پہنچ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم تکلیف پہنچے یا آرام مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے لیے یہ پسند فرماتا ہوں کہ یہ لوگ میں سے کسی طرح سے بات کریں اور میں ان سے گھل مل جاؤں، یہاں تک کہ یہ میری ایڑیاں رونتے رہیں اور میری چادر کھینچتے چلے جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر بھی ساکی فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ حج کے دوران دعا فرماتے کہ اللہ مجھے ایسے حج کی توفیق عطا فرما جس میں نہ تو کوئی ریا ہو نہ ہی شہرت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی بہت ہی سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یا تو ایک کمبل ہوتا ہے یا ایک چمڑے کی کھال ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں یا تو کپڑے پہ 2 تہے لگا کے بچھا دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت افسا رضی اللہ عنہ نے ان کے بستر پر کپڑے کی 4 تہیں لگا دی تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی سادگی کا ہی درس دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک شخص نے دعوت کی اور ان کے گھر میں کھانا بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر
لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر داخل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، اور انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر کے دیواروں پر پردے لگے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح آرائش والے گھر میں داخل ہو، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ایک بستر تمہارے لیے، ایک تمہاری بیوی کے لیے اور ایک تمہارے مہمان کے لیے ہونا چاہیے، چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں زیادہ مال جمع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ایک دفعہ گلے میں سونے کا ہار ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ لوگ یہ بات کہیں کہ پیغمبر کی بیٹی نے آنکھ کا زیور پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سونے کے کنگن پہنے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کو کسی اور چیز کے کنگن پہن کے، عام چیز کے، اور اس پر زعفران کر لیتی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سادگی کی کچھ مثالیں دیکھی۔ ہم نے اپنی زندگی کو سادہ بنانا ہے، سادگی کو فالو کرنا ہے تاکہ ہمارے معاملات آسان ہو۔ ہمیں مشکلات ہی تب پیش آتی ہیں ہم جب چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں، ان میں اپنی ڈیزائرز کو اتنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں، اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں، اور وہ فل جو ہے وہ کبھی فل ایکچولی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو سمپل سٹی سے گزاریں گے، یا اس پوائنٹ پہ صرف غور کر لیں کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو اس وقت بھی بالکل خالی ہاتھ تھے، اور جب ہم نے دنیا سے جانا ہے، آخری سفر کا آغاز کرنا ہے، تو سب لوگوں نے ادھر رہ جانا ہے، سب چیزوں نے ادھر رہ جانا ہے، ہماری مال و دولت، سب چیزیں جو ہم نے جمع کی بھی ہوں گی وہ ہماری شاید استعمال میں بھی نہ آئی ہوں، اور ہم نے دنیا سے اپنا آخری سفر سٹارٹ کر دینا ہے، اور ہمارے صرف آخری سفر میں ہمارے پاس صرف سفید کفن ہی ہوگا اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ ان اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حقیقی کامیابی آپ کو مل سکے۔ Hopefully you have got the message. Do share it and live your life simple by following our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.